السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ تعالی اپنی خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے بہت زیادہ۔ یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے، اس حد تک امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سمجھ لیں یہ سروائیول ویڈیو ہے، آپ کو یہ سننی ہے ویڈیو ہر صورت، خاص کر کے نوجوان، جوان، لڑکے اور لڑکیاں جو سمجھتے ہیں کہ بس میوزک کی اور انٹرٹینمنٹ کی، یہ ٹک ٹاک سنیک ویڈیوز، ان کی ویڈیو، مزاحیہ ویڈیو، ان کو دیکھ کے ان کی ذرا لائف کی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے اور وہ انہی کو ہی دیکھیں گے، نہیں، ان کو بھی یہ ویڈیو سننی، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے لیے ویڈیو ہے۔ اور ویڈیو کا سراسر مقصد پاکستان کی بقا، انسان کی بقا ہے۔ اور میری اس ویڈیو کا عنوان بھی یہی ہے جو طارق اسماعیل ساگر ایک لکھاری تھے، اور اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے جو آخری کوئی آرٹیکل لکھا اور اس کا عنوان انہوں نے یہ دیا جو آج کی میری ویڈیو کا بھی عنوان ہے کہ پاکستان اور انڈیا، بھارت کے درمیان جو واحد ایک ایٹمی جنگ ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی۔ پانی وہ واحد وجہ بنے گی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کے مابین ایک ایٹمی جنگ کا وجہ بنے گی۔ آپ کو شاید معلوم ہو، بیشتر کو کہ نامعلوم ہو، عالمی عدالت نے پاکستان کو نامکمل شواہد اور ثبوتوں کی بنا پر انڈیا کو جو ہے وہ اجازت دے دی ہے۔ انڈیا جو ہمارے دریائے سندھ کے اوپر کشن گنگا ڈیم بنا رہا تھا، اس کی عالمی عدالت نے ہم نے ثبوت جو اچھے اور شواہد جو ہیں مکمل وہ ان کو دیے ہی نہیں، جان بوجھ کے نہیں دیے یا کوئی اور وجہ تھی، وہ دیے نہیں جا سکے، جس کی بنا پر جو ہے عالمی عدالت نے یہ انڈیا کو ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے دریا کا رخ جو ہے وہ اپنی طرف موڑ لیں۔ یہ بہت بڑی ایک تکلیف کی اور بہت بڑی مصیبت کی بات ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، اور ہم ہیں کہ اتنے بڑے ایک معاملے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اس ٹائم جو کیپ ٹاؤن ہے وہ 2018 میں وہ زیرو لیول پہ چلا گیا ہے۔ پوری دنیا میں اس ٹائم پانی ختم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اب جنگ جو ہے وہ پانی کی ہوگی، پانی جس کو اب پوری دنیا لیکوڈ گولڈ کے نام سے پکار رہی ہے، وہ پکار رہی ہے کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ لیکوڈ گولڈ ہے، لیکوڈ گولڈ۔ تو یہ پوری دنیا کا جو لیکوڈ گولڈ ہے، یہ ہم کس طریقے سے اس کو ضائع کر رہے ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنا بہیمانہ زیادتی ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ پانی کے ساتھ نہیں کر رہے، ہم انفیکٹ اپنے ساتھ وہ زیادتی ساری کر رہے ہیں۔ کیپ ٹاؤن زیرو لیول پہ چلا گیا، کیپ ٹاؤن کے بعد میلبرن، اس کے بعد شکاگو، میکسیکو سٹی بھی زیرو لیول پہ چلی گئی ہے، وہاں پہ پانی ختم ہو رہا ہے۔ کیپ ٹاؤن میں 2018 میں انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ کیپ ٹاؤن جو ہے وہ زیرو لیول پہ چلا گیا، ان کے پانی کی سطح انتہائی گر گئی ہے، اب وہاں پر ایک دم سے تمام جنگلات جو تھے وہ سوکھ جانے تھے، فصلیں ختم ہو جانی تھی، پانی وہاں پہ پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا۔ تو لوگوں نے ڈیسیجن لیے اس وقت، عوام نے، اور انہوں نے ہفتے میں ایک دفعہ نہانا شروع کیا، پانی کا استعمال بہت کم کر دیا۔ یہ جو کموڈ اور فلش کرتے ہیں ہم، اس کے اوپر، برش کے اوپر، ہر ایک آدمی جو ہے وہ اوسطاً تقریباً 2 گیلن جو ہے پانی وہ استعمال کر رہا تھا، مگر انہوں نے پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ پانی کو استعمال کیا، اور وہ زیرو لیول ان کا 1 سال نکال گیا، اگلا سال نکالا، اگلا آج کے دن تک وہ تلوار ان کے سر کے اوپر اسی طریقے سے منڈلا رہی ہے زیرو لیول کی، مگر انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے پانی کو احتیاط سے استعمال کر کے دکھایا۔ بات ہماری اس ٹائم میں جو کر رہا ہوں کہ جو انڈیا ہے وہ پراپر طریقے سے اس ٹائم آلموسٹ 87
جو ڈیم ہیں وہ دریائے سندھ کے اوپر 87 چھوٹے اور بڑے ڈیم بنا چکا، اور 190 ان کی لوک سبھا میں موجود ہیں، جہاں پر وہ پروسیس میں ہیں اجازت ملنے کی ان کی لوک سبھا کی۔ 190 ڈیم اور وہ بنانا چاہتا ہے، وہ سارے کا سارا پانی اس کو تو استعمال کر لے گا۔ آپ کو اب اپنے دریاؤں کی حالت کا نہیں پتا کہ دریا ہمارے جو ہیں وہ راوی ہو یا سندھ ہو، وہ سمٹ کر کس حد تک محدود ہو چکے ہیں، انتہا سے زیادہ۔ ہماری فصلیں، ہماری نہریں، ہمارے باغات، ہمارے جنگلات، جب پانی نہیں ہوگا، اور دنیا میں ایک واحد ایسی چیز ہے جس کا نعم البدل بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے بغیر ہم جی بھی نہیں سکتے۔ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں رکھتا، اس سے ہٹ کر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، مگر پیپلز پارٹی کے دور میں جب یہ کشن گنگا ڈیم کا اناؤنس کر دیا انہوں نے، وہ راستہ بدل لیں، یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آج سے 50 سال بعد اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کتنی بڑی، کتنی خوفناک بات تھی جس کا ہمیں اس وقت ادراک تک نہیں تھا، ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگی تھی اس بات پہ، مگر ہمارے حکمرانوں کو اس کا علم ہے، انڈیا کے حکمرانوں کا اس چیز کا علم ہے، وہ یہ معاملے جو کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا دور آیا، نواز شریف صاحب کے دور میں انہوں نے بے شمار ڈیم بنائے، دریائے جہلم اور چناب کے اوپر بے شمار ڈیم بنائے۔ انہوں نے یہ چٹک ڈیم شروع کر لیا بنانا، بیوروکریسی نے یہ پلان کیا کہ ہم جائیں عالمی عدالت میں کیس کریں، نواز شریف صاحب نے منع کر دیا ایز اے پرائم منسٹر، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کوئی عدالت میں نہیں جانا، خیر ہے چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ وہ اس وقت کیونکہ انڈیا کو پسندیدہ ترین ملک جو ہے وہ قرار دیا جا چکا تھا، ان کے ساتھ ہر معاملے ان کے ساتھ چل رہے تھے، اس چیز کے پیش نظر کہ وہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں، نہیں کاٹ چکے ہیں، اور ہم کیسے سروائیو کریں گے، ہماری تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی آنے والے وقت میں، مگر پھر بھی ہم نے ایک رتی بھر بھی احساس نہیں کیا۔ اچھا، جہلم اور چناب کے اوپر جو انہوں نے اتنے ڈیم بنا دیے، آپ کو پتا ہے کہ منگلا ڈیم جو ہے ہمارا وہ 2017 سے خالی سوکھا پڑا، 2017 سے منگلا ڈیم میں پانی نہیں ہے، وہ انتہائی لیول کے اوپر ان کا پانی پہنچا ہوا ہے، انتہائی پست لیول کے اوپر، وہاں پہ پانی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سارا پانی روک چکے ہیں اور اپنے ڈیمز میں وہ انہوں نے اس کو سیکیور کر لیا۔ ہم ہیں کہ ہم ان کو دے رہے ہیں، قرار دے رہے ہیں پسندیدہ ملک، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف کہیں بھی نہیں جانا، وہ ہماری عوام سسک کے مر جائے گی، وہ ایسے کام کر رہے ہیں، مگر ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور مودی کا بیان آیا تھا کہ ابھی آیا بیان کہ پاکستان کو ایک ایک بوند کے لیے ترسائیں گے پانی کی۔ بی بی سی کی رپورٹ آئی، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کی آپس میں جنگ ہوگی پانی کے اوپر، یہ پوری انٹرنیشنل لیول کی جو ہیں وہ رپورٹس ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایک ڈیم اپنے ملک کے لیے بنانا تو درکنار، وہ جو وہ دوسرے ملک والے سارا پانی روکی جا رہے ہیں، ہمیں ان کا بھی بالکل چیز کا احساس نہیں، زمین کا لیول۔ اچھا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اچھا چلیں، وہ اگر ہمارا ڈیم کا پانی اب ہمارا سارا دریاؤں کا پانی روک بھی لیں گے تو ہمیں کیا، ہم اپنے ٹیوب ویل سے پانی نکال کے یوز کر لیں گے فصلوں کے لیے، یا ہمارے گھروں کے بور جو ہیں وہ ان سے اپنا پانی استعمال کر لیں گے؟ نہیں، جب پانی آپ کے دریاؤں کا رک جائے گا، جب آپ کی نہروں میں پانی نہیں آئے گا، آپ کی زمین کا اندرونی پانی کا لیول انتہائی نیچے لیول پر چلا جائے گا، آپ کے ٹیوب ویل، آپ کے بور پانی دینا بند کر جائیں گے، آپ کے نہ گھروں میں پانی ہوگا، نہ فصلوں کو لگانے کے لیے پانی ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ میں سب سے بڑی تکلیف دہ بات پتہ کیا ہے ہماری عوام کی، ہمیں الیکشن میں مقصود، آپ کو پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ قیمے والے نان یا بریانی، یہ عام لوگوں کی خواہش ہے کہ الیکشن آئے گا انجوائے کریں گے، قیمے والے نان اور بریانی ہیں۔ اچھا، کچھ جو بہت ملک سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان کا پلان کیا ہوتا ہے کہ الیکشن آئے گا تو ووٹ ان کو دیں گے جو ہماری گلی بنائے گا،
یا ووٹ ان کو دیں گے جو بہت بڑے مجاہد ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے جو ہمارے گٹر صحیح کروائیں گے، پائپ لائن سیوریج کی بچھائیں گے، نالیاں صاف کروائیں گے۔ یہ ہمارے پاکستانی عوام کی سوچ کا لیول ہے۔ ہم اسی لیول سے تو اوپر اٹھ نہیں رہے۔ ہم ترقی کیسے کریں؟ پوری دنیا کی جو ترقی یافتہ عوام ہے، اقوام ہیں، ان کے مقابل ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو ابھی انہی نالیوں، انہی بریانیوں، انہی کلچوں کے درمیان میں سے نہیں نکلے ابھی تک۔ یہ سارا کچھ ہمارے ان حکمرانوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہمارے یہ جو بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں سیاستدان ان کے سامنے ہو رہا ہے، ہمارے جی ایچ کیو میں بیٹھے آرمی کے تمام افسران کے سامنے ہو رہا ہے، آئی ایس آئی کے سامنے ہو رہا ہے، ایجنسیز کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ ہر چیز ان کے سامنے ہو رہی ہے، یہ انہوں نے نہیں کرنی۔ یہ پاکستانی عوام جان لے میری بات کہ یہ کوئی نہیں کرے گا۔ اگر پانی کا مسئلہ 2040 ڈیڈ لائن ہے اور پاکستان ان ممالک کی فہرست میں ہے جہاں سب سے زیادہ پانی کی کمی آئے گی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم باقی لوگوں کا تو مسئلے مسائل ہوں گے، ہم ایٹمی جنگ کے دہانے تک جائیں گے۔ زمین سوکھ جائے گی اور پینے کے لیے دریاؤں میں پانی بھی نہیں ہوگا۔ پانی کا کوئی نعم البدل نہیں، پانی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ اور اگر کسی پارٹی کے منشور میں یہ چیز نہیں، اور اگر ہماری عوام کے ذہنوں میں ابھی تک اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں آئی، تو یہ بہت بڑی ایک تو تعلیمی کمی ہوگی، اور اگر کسی پارٹی کے منشور میں یہ بات نہیں ہے تو بھی ہمارا قصور ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم لوگ پھر اس قابل ہیں کہ ہمیں ہی جوتے مارنے چاہیے، ہمیں ہی گولیاں مارنی چاہیے، ہماری حاملہ ماں بہنوں کو اسی طریقے سے ذلیل و خوار کر کے گولیاں مار دینی چاہیے، پھینک دینا چاہیے کوڑوں میں، کیونکہ جن لوگوں کو اپنی عزت کا خود خیال نہیں ہے، وہ ان کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ یہ جان لیجئے تمام حاکم پارٹی، تمام اپر لیول، یہ جو اعلیٰ لوگ ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں۔ کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی حکمران، کوئی بھی بیوروکریٹ پاکستان میں نہیں ہے، یہ ان کا ملک نہیں ہے۔ یہ سب جب اس لیول پہ جاتے ہیں پاکستان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ کون ہے پاکستان میں اس ٹائم، سب اپنے اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا اور میرا ملک ہے، ہم نے سوچنا ہے اس کے بارے میں، اور یہ میں اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کے بغیر آپ کا سروائیول ناممکن ہے، آپ جی نہیں سکتے۔ اگر بھارت نے پانی روک دیا، جو 2-4 قطرے ہمیں دے بھی رہا ہے، ہمارے گھروں کا پانی بھی سوکھ جائے گا، ہمارے درخت فصلیں اگنی بند ہو جائیں گی، ہم موت کے دہانے پہ پہنچیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی تو اس کے حقدار ہوں گے ہم کہ ہمارے ملک میں قحط آئے، ہمارے ملک میں خشک سالی آئے، ہمارا ملک کے عوام پیاسے مر جائیں اور یا ایٹمی جنگ میں مر جائیں۔ کیا ہمیں یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم ان سب سے پہلے کوئی سد باب کر لیں اور اس کا حل نکال لیں؟ ان حکمرانوں کو بتائیں کہ ہمیں کسی اورنج لائن بس ٹرین کی ضرورت نہیں، کسی پل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں اس ٹائم کسی بمب کی ضرورت نہیں، کسی میزائل کی ضرورت نہیں، ہمیں اس ٹائم سراسر ڈیمز کی ضرورت ہے۔ ڈیم بنیں گے، پانی رکے گا، سیراب کرے گا آپ کی فصلوں کو، جنگلات کو، آپ کی فصلیں بڑھیں گی، بجلی زیادہ پیدا ہوگی، آپ کی صنعتیں چلیں گی، آپ کی بند کارخانے، فیکٹریاں جو بجلی کی وجہ سے، جو ان کے ریٹس کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں، وہ چلنی شروع ہوں گی۔ آپ کی معیشت کا پہیہ دوڑنے لگ پڑے گا، گھومنے لگ پڑے گا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بھائی، نہ ہمیں ٹینکوں کی، بمبوں کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں اس ٹائم پلوں کی، ہمیں ٹرینوں کی، بسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سراسر اس ٹائم اپنی زندگی کے سروائیول کی ضرورت ہے، اور وہ ڈیم ہے۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، پچھلے 2-3 سال سے میں بڑی تکلیف میں، ایک انڈیویجول عام سا آدمی ہوں، مگر میں اتنی تکلیف میں ہوں اس بات سے کہ ہمارے ملک کا کیا حشر ہوگا، ہم جئیں گے کیسے، میرے بچے جو ہیں وہ کیسے جئیں گے اس کو لے کر۔ آپ لوگوں کو خیال نہیں آتا؟ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے بھتیجے بھتیجیاں نہیں ہیں، بھانجے بھانجیاں نہیں ہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کو خیال نہیں آتا، آپ کو خوف نہیں آتا، آپ کا دل نہیں کرتا آپ آواز اٹھائیں؟ اب ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں وہ آواز اٹھا سکتا ہے، فیس بک پہ بات کر سکتا ہے، انسٹاگرام پہ بات کر سکتا ہے، کوئی کہتا نہیں ہے کہ ہمیں پانی کی سیکیورٹی چاہیے۔ ایک دفعہ نیٹ پر جا کے صرف دیکھ لیجئے کہ ہمارے پانی کا ہم کس لیول پہ ہیں اس ٹائم، ہم بڑی تکلیف میں ہیں۔ یہ فنڈنگ ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کے، آپ لوگوں نے اس لائن پر نہیں آنا، نہ انڈیا کے ان ڈیمز پہ بات کرنی ہے، یہ آپ کو فنڈنگ دی جا رہی ہے، اربوں خربوں ڈالر، اور جو آپ کا پیسہ بچے گا آپ نے ڈیمز پہ نہیں لگانا، اللے تللوں میں اڑا دینا ہے، یا ان بیکار چیزوں پہ جن کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام کو آپ نے انہی چیزوں میں الجھائے رکھنا، اور ہم الجھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں، ہم ہیں ان پڑھ اور جاہل لوگ، ہمیں اپنے حق کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی پریورٹیز کا پتہ نہیں ہے، ہمیں سب سے پہلی ضرورت کیا ہے اور سب سے آخری ضرورت کیا ہے، ہم سب سے آخری ضرورت کو ہماری سب سے پہلی بنایا گیا ہے، اور ہم اسی پہ خوش ہیں۔ یہ الیکشن ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، وہی نان، وہی کلچے، وہی بریانیاں، وہی گٹر، وہی سڑکیں، وہی گلیاں، اس سے اوپر کوئی سوچ ہی نہیں۔ بس میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ دیکھیے، ہاتھ جوڑے ہیں آپ کے سامنے، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے، میرے بچوں کا مت سوچئے، اپنے ہمسائے کے بچوں کا مت سوچئے، ان کو پیاسا مرنے دیں، اپنے بچوں کا آپ کو خیال ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ پانی ان کو ملے ہی نہ، وہ پیاسے مر جائیں، پورے ملک میں، پورے شہر میں پانی نہ ہو، کہیں ایک بوزر یا ڈیگ کر آئے تو اس کے اوپر بھی گولیاں چل جائیں، تو آپ کو پھر بھی ایک گلاس پانی کا نہ ملے۔ آپ اس حالت کو سوچ کے تو دیکھیں، آپ اس مقام پر جا کر تو دیکھیں، آپ دیکھیے تو صحیح کہ کتنی خطرناک پوزیشن پہ اس ٹائم ہم موجود ہیں۔ ایک دفعہ نیٹ پہ سرچ تو کریں اس چیز کو کہ پانی کا لیول کس جگہ پہ ہے، ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں، صرف ایک دفعہ چیک کریں۔